بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل اور 66 نیوز. میرے ساتھ اندلیب زارا ہیں اور بات آج کی کریں گے جو آج کی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو آج صدر مملکت نے خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اور ان سے کہا ہے کہ آپ ملاقات کریں اور اس کے بعد پھر ہم تاریخ کا اعلان کریں کہ الیکشن کس تاریخ کو ہو سکتے ہیں. وفاقی حکومت جو نگران حکومت ہے وہ کہہ چکی ہے کہ سینسز کے بعد ڈیلیمیٹیشنز اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ چکا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ممکن نہیں. لیکن صدر مملکت نے خط لکھ دیا ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. میں یہ خط پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو آئینی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. دوسرا جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فیصلہ آیا ہے جس میں غلطیاں پکڑی گئی ہیں توشہ خانہ کیس کی اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کو اڑا دے گا اور جو باقی ماندہ اگر ہوگا کچھ تو وہ سپریم کورٹ بھی اس کیس کو اڑا دے گا. تو نواز شریف صاحب بڑے خفا نظر آ رہے ہیں. نون لیگ کا بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا اور بالکل جیسے انگریزی میں ایک ورڈ ہے نا فیومنگ آؤٹ, اردو میں کہتے ہیں منہ میں سے غصے سے جاگ نکلنا. تو وہاں پر وہ انہوں نے اپنے جو ان کے جو صحافی ہیں ساتھی خاص طور پر جو کو بہت زیادہ مبینہ طور پر سخت سوال نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے بھرپور غصے کا اظہار کیا, جاگ نکالی ہے اور کہا کہ یہ اربوں روپے کے جو چور ہے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے نکال دیا گیا اور مجھے ایسا فیسیلیٹیٹ کیا گیا نکالنے کے لیے. تو وہ ایک کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں شاید یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بھی ایک کوئی کوئی کرپٹ آدمی ہے. بہرحال اس پر بات کریں گے. اور آج ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بھی واقعہ ہوا ہے. سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہے ان کا آج وہ تھی حلف وفاداری. طیب بلوچ صاحب اس کے صدر, بول نیوز سے ان کا تعلق, تو انہوں نے حلف اٹھایا تو وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ جو نامزد چیف جسٹس ہیں وہ وہاں پر گئے. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے چیف جج صاحب نے. انہوں نے بیسیکلی موریلٹی کی بات کی اور یہ بات کہی کہ صحافی اور جج جو ہیں وہ سچ کی تلاش میں ہیں. ایک بات انہوں نے کہی کہ جناب ٹی وی پر آنے والا یا بیٹھ کر بات کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ کوئی صحافی نہیں ہو سکتا. تو اس پر حامد میر صاحب نے ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جناب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ قاضی فائز صاحب, ٹی وی پر آنے والا جس طرح ہر بندہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا صحافی, اسی طرح جج کی کرسی پر بیٹھنے والا ہر شخص بھی جج نہیں ہو سکتا. اور ہماری عدلیہ میں بہت ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ اس کا کیا فیصلہ کریں گے. تو ایسے لوگ بھی جج نہیں ہو سکتے. تو ایک اس پر سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی ہے تو اندلیب سے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں اندلیب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے بڑا یہ ایک بڑی کنٹروورسی اس سے کریٹ ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں مائی ڈیئر چیف الیکشن کمشنر, whereas the National Assembly was dissolved on the advice of the Prime Minister by the President on 9/8/2023, and whereas by virtue of Article 48 subclass 5 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President is obliged to appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution of the holding of the general election of the Assembly. Clause 5 of the Article 48 for ready reference is as follows. Where the President 5 section یہ کہتا ہے where the President dissolve the National Assembly notwithstanding anything contained in Clause 1 he shall, یعنی must ہے, ضرور ہے کہ اگر President ڈیزالو کرتا ہے نیشنل اسمبلی کہ within 90 days appoint a date no later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the assembly and appoint a caretaker cabinet in accordance with the provision of the Article 224 as the case may be. Article 224A. اچھا, اب اس کی foregoing in view the chief election commissioner is invited for a meeting with the president today or tomorrow to fix an appropriate date. اب اس میں ایک ایشو آ گیا. حکومت نے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک ایکٹ جو ہے الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں تبدیلی کر کے اختیار جو ہے یہ کہہ دیا کہ جی یہ اب صدر کے پاس نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اور سارا بندوبست کرنے کا.
تب بھی بہت سارے لیگل ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ یہ آئین کی جو شک ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، یہ آرڈنری لیجسلیشن سے آپ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ اس حکومت نے بلڈوز کی ہر چیز، اور انہیں تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ یہ اس میں کوئی قانونی چیز ہے یا کوئی غیر قانونی چیز ہے، غیر آئینی ہے، تو اب انہوں نے جناب صدر پاکستان نے یہ لیٹر لکھ دیا. اب راجہ صاحب آ گئے ہیں کڑکی میں کہ وہ کیا کریں گے. تو اب آگے ان کے پاس کیا راستہ؟ اب وہ یہی کہیں گے کہ جناب میرے پاس یہ الیکشن ایکٹ میں کیونکہ تبدیلی ہو گئی ہے اور اب میں الیکشن کی ڈیٹ میں خود دوں گا، میں تو آپ کو ڈیٹ نہیں دوں گا، بٹ اٹ از ہائیسٹ آفس. تو اس میں صدر صاحب پھر یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ رجوع کر لیں. اگر راجہ سلطان سکندر صاحب نے یہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اور میں نہیں آؤں گا اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس چیز کی انٹرپریٹیشن کے لیے پھر سپریم کورٹ آئیں گے. تو اگلا جو ہمیں لگتے ہیں نا کچھ ٹائم، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری جو لڑائیاں ہیں نا، یہ سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ایک اکھاڑا بنے گی سیاسی معاملات، کیونکہ یہ لیگل، اس میں بھی لیگلٹی بھی ہے. اب انٹرپریٹیشن جو ہے آئین کی وہ تو کرنی ہے سپریم کورٹ نے. لیکن ایک جو چیز ہے، اب جس چیز کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں آرڈینری لیجسلیشن کے ساتھ؟ تو ایک ہمیں ایک بدنیتی، ایک میلا فائڈی جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے. لیکن وہ ایک سارا جو پلان بنا کے چل رہے تھے، اب اس کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی آج ایک طرح سے جو بھی کاروائی ہوئی اور جو بھی ججز کے ریمارکس تھے چیف جسٹس کے خاص طور پر، اور پھر ادھر سے یہ پریزیڈنٹ صاحب کا جو خط ہے چیف الیکشن کمیشن کو، تو اس کے بعد آگے سٹوری تو بالکل بدل گئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اب یہ چیز جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی، تو وہاں پر نواز شریف صاحب لندن میں انہوں نے منڈلی سجا لی ہے ان رپورٹرز کی جو خاص طور پر جو بڑے میٹھے میٹھے کلاکند جیسے سوال کرتے ہیں، لڈو پھینکتے ہیں اور لوز ڈیلیوریاں جس پہ میاں صاحب مارتے ہیں چھکے، کیونکہ وہاں پہ باؤنسر والا رپورٹر تو جا ہی نہیں سکتا. تو وہاں پر انہوں نے کہا یہ اربوں روپے کھا گیا عمران خان، اور یہ ایک اربوں روپے کھانے والے بندے کو بچانے کی سازش ہو رہی ہے، پورا نظام مجھے نکالنے کے پیچھے تھا اور ان کو عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. تو جو آج سپریم کورٹ نے غلطیاں پکڑی ہیں نا توشہ خانہ کیس میں، اب ادھر سے وہ فیوم آؤٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو پکڑ لی غلطی انہوں نے. آج تو پھر ان کے اوپر 2 بام گر گئے نا، بہت زیادہ. آج تو وہ مجھے میرا خیال ہے کہ لمبی آکسفورڈ اسٹریٹ پہ واک کرنی پڑے گی اور کافی کی بجائے کوئی ٹھنڈا ملک شیک، آم ویسے انہیں بڑے پسند ہے، سٹریس بھی بہت ہوگا. ویسے انہیں سٹریس زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سٹریس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے اور آپ کے بال بھی گرتے ہیں. جی یہ میں آپ کو بتاؤں، سٹریس بالکل نہیں کرنا چاہیے. سٹریس تو نہیں ان کو لینا چاہیے. ہی ول گیٹ سک اگین، پلیٹلیٹس کاؤنٹ اوپر نیچے نہ ہو جائے کہیں. نہیں، وہ پاکستان میں جب ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں، وہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی. اب ہم اپنی آخری سٹوری قاضی فائز عیسیٰ کی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس، آج وہ طیب بلوچ صاحب سے انہوں نے حلف لیا ہے، وہاں پر تقریر بھی کی ہے، پر اچھے انہوں نے چیزیں کہی ہیں. لیکن ایک بات جب انہوں نے ججز کے جرنلسٹوں کے بارے میں یہ کہی کہ ہر جو ٹی وی پہ آنے والا بندہ وہ نہیں ہو سکتا جرنلسٹ، تو حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ جناب جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا ہر بندہ جج نہیں ہو سکتا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے ججز ہیں جن کے بارے میں پہلے پتہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا کریں گے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ. بالکل. اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کس قدر ڈیوائیڈڈ ہے، پولرائزڈ ہے، پولیٹیسائزڈ ہے. اور اس کا میرا خیال ہے تعلق جو ہے نا ججز اپوائنٹمنٹ سے ہے. ہاں، ان کی تقرریاں جو ہیں وہ کسی ایسے کرائٹیریا پر ہوں جیسے کوئی بھی ایگزامز جیسے پاس کر کے آپ آتے ہیں کچھ اس کے جیسے کمپٹیشن ایگزام ہوتا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے جو بھی بندہ اپوائنٹ ہوگا ایز اے جج تو وہ اس کو شروع میں تو ہاں اس طرح سے دیکھے گا، بعد کی تو بات کی. لیکن جو یہ شروع سے آتے ہی جو بھی جس کی بھی حکومت ہوتی ہے، حکومتی مرضیوں سے آتے ہیں بیسکلی، وہ اپنے مفادات. چیف جسٹس صاحب وہ جو جن کو رکھتے ہیں تو وہ یہ وکیل ہوتے ہیں اور وہ کوئی بار کے پریزیڈنٹ ہیں، کوئی ان کے عہدے دار ہیں، تو وہ تو آنے کے بعد انہی چیزوں کو، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ہاں، تو وہ فیصلے بھی پھر ان کے مرضی سے ہوتے ہیں، وہ ملک
کے مفادات میں نہیں ہوتے, عوام کے یا آئین اور قانون کے, آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے. تو اگر اس طرح سے آئیں گے تو انہوں نے آئین قانون ہر چیز کو فالو کر کے ایک امتحان کے تھرو آئے ہوں گے, تو کم از کم اس ٹائم پر وہ جو بھی فیصلے اپنے ذہن میں لے کر چلیں گے وہ بنا کسی سیاسی مداخلت کے ہوں گے, اور کسی سیاسی جو ایک سائیڈ لیتا ہے اس کے بغیر ہوں گے, آبجیکٹیولی ان بائزڈ ہوں گے اور قانون کو سامنے رکھ کے کریں گے. تو جناب یہ صورتحال, اور ہمیں آپ اب اجازت دیں, انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.